بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ انگنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں، اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گدڑیے کی صورت میں دشت قبچاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا، کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزمگاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ اس کے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت کرتا اور اپنے لیے دشمنوں کی خود ہی مخبری کرتا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا، کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا، 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے، اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کسی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کے بھیس میں وہ اکیلا اور تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا۔ کئی دن کے لگاتار سفر کے بعد وہ اس کے علاقوں میں داخل ہو سکا۔ وہاں وہ قریہ قریہ، بستی بستی اس کے علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا۔ کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نان بائی کی دکان میں کھانا کھایا اور برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجا اور اسے کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرت اور جسارت پر ششدر رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جرئی اور جرأت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوہیمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا، اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنے تنہا کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب جرت مندانہ کام کیا، ایک قاصد اور ایلچی کا بھیس بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا، اور اسے وہ شکار پیش کرنے کے بعد کہنے لگا، عالی جاہ، مجھے مصر کے سلطان الملک ظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کیونکہ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں، ان دنوں شکار کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شکار انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا تھا۔
ایسے ناقابل یقین معرکے سر انجام دینے والا مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ سلطان بیبرس کا قد طویل تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجے کا خوبرو اور خوش وضع تھا، چہرے سے رعب اور وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی، اس کی خوشروئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ سلطان بیبرس سن 1227 میں وسط ایشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت سے کئی سال قبل بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ کے تاجروں کی تبلیغی کوششوں کی بدولت وسط ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ اس کا باپ خواردم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے پابند سلاسل کر دیا۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا تو انہوں نے جوانوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ غلامی کے لیے پکڑے جانے والے ان بچوں میں سلطان بیبرس بھی شامل تھا۔ سلطان کو بھی دمشق کی بردہ فروشوں کی منڈی میں لایا گیا۔ پہلی بار جس شخص نے اس کا سودا لگایا اس کے لیے اس نے 100 درہم پیش کیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بچے کی نیلی آنکھوں میں سقم ہے تب اس نے وہ سودا منسوخ کر دیا اور سلطان کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ سلطان، جس کا نام بچپن میں محمود تھا، آخر جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرتا، یہاں تک کہ ایک مصری امیر نے اسے خرید لیا۔ خریدنے والے امیر کا نام علی ابن ورفہ تھا۔ یہ علی ابن ورفہ ایک دوسرے مصری امیر کا مقروض تھا۔ اس نے اس قرض کے عوض محمود کو اس مصری امیر کے حوالے کر دیا۔ مصری امیر کی بیوی نے اپنے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال محمود کے سپرد کر دی۔ بدقسمتی سے ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہو گئی، اس پر اس کی مالکہ نے اسے بری طرح پیٹا اور مار مار کر ادموا کر دیا۔ اس موقع پر اس امیر کی بہن بھی وہاں موجود تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جب محمود کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اس کو اس لاوارث اور غلام بچے پر بڑا رحم آیا۔ اس نے انتہائی سختی سے اپنی بھاوج کو کہا، اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں ہو تو اسے میرے سپرد کر دو۔ وہ عورت رضامند ہو گئی اور فاطمہ محمود کو اپنے ساتھ لے کر دمشق آ گئی، جہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ فاطمہ کا ایک بڑا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا اور حسن اتفاق سے اس مرنے والے کی شکل محمود سے ملتی جلتی تھی۔ اس بنا پر فاطمہ نے اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ محمود کے بجائے اسے بیبرس کہہ کر پکارنے لگی۔ فاطمہ بیبرس کے ساتھ مادرانہ شفقت کے ساتھ پیش آتی، اس کا بڑا خیال رکھتی، جس طرح اپنے بیٹے کی خدمت کیا کرتی تھی اسی طرح اس کی بھی خوب خدمت کیا کرتی۔ فاطمہ نام کی اس عورت کا ایک بھائی تھا جو مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ ایک بار وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے دمشق آیا تو وہاں اس نے بیبرس کو دیکھا، اس کے حالات سنے۔ لڑکے کے اطوار، اس کی عادات اسے اس قدر پسند آئیں کہ اس نے گزارش کرنے کے انداز میں فاطمہ سے بیبرس کو مانگ لیا۔ فاطمہ نے بیبرس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کا بھائی بیبرس کو دمشق سے قاہرہ لے گیا اور وہاں اس نے بیبرس کو مصر کے سلطان الملک الصالح کی نظر کر دیا۔ سلطان الملک الصالح نے بیبرس کے علاوہ بے شمار لاوارث بچوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بیبرس نے بھی الملک الصالح کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں بھرتی ہو گیا تھا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا، تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پر حملہ آور ہو اور آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قابض ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا ان دنوں مصر کا حکمران الملک صالح تھا، جو ان دنوں بری طرح بخار میں مبتلا تھا۔ شدید بیماری کی وجہ سے حرکت تک نہیں کر سکتا تھا،
تاہم اس حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ اس کی ملکہ شجرۃ الدر اس موقع پر اس کے ساتھ تھی۔ شجرۃ الدر ایک نہایت زیرک، بلند حوصلہ اور بڑی شجاع خاتون تھی۔ بدقسمتی سے مصر کا سلطان الملک صالح فوت ہو گیا۔ کیونکہ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے، لہذا شجرۃ الدر نے سلطان کی موت کو مخفی رکھا، کسی پر ظاہر نہیں کیا، اور اس کے بیٹے توران شاہ کو، جو اس وقت حصن طیفہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، منصورہ کے میدان میں بلا لیا۔ یہ شجرۃ الدر کی بڑی فراخ دلی تھی۔ توران شاہ گو سلطان کا بیٹا تھا، لیکن اس کی دوسری بیوی سے تھا اور شجرۃ الدر کا سوتیلا بیٹا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کے طلب کرنے پر توران شاہ منصورہ پہنچ گیا۔ منصورہ میں فرانسیسیوں کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا۔ جس وقت فرانسیسی اور مصری لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہا درجے کا جفاکش اور دراز قد نوجوان ایک گھوڑے پر سوار ہو کر برق کے کوندوں کی صورت اپنا نیزہ ہلاتا ہوا صلیبیوں پر حملہ آور ہوتا تھا اور اپنے پیچھے دشمن کی لاشوں کے انبار لگاتا چلا جاتا تھا۔ فرانسیسی جب اس کو حملہ آور ہوتے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے کئی حملوں کی وجہ سے فرانسیسیوں کی ان گنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس نوجوان نے اپنے جان بازانہ حملوں سے فرانسیسی لشکر کے اندر ایک تہلکہ برپا کر کے رکھ دیا۔ یہ انقلاب برپا کرنے والا شہسوار سلطان الملک صالح کا غلام بے برس ہی تھا۔ منصورہ کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں اس نے اپنی عسکری صلاحیتوں اور جرأت و شجاعت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا کہ وہ سب مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ منصورہ میں لڑی جانے والی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بدترین شکست ہوئی اور فرانس کا بادشاہ لوئی نہم بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہی جنگوں کے دوران نیا بادشاہ توران شاہ بھی شہید ہو گیا، جس کے بعد کثرت رائے سے لشکر کے سالاروں نے ملکہ شجرۃ الدر کو ملکۃ المسلمین کے نام سے مصر کی حکمران بنا لیا۔ فرانس کی جنگ کے دوران پکڑے جانے والے بادشاہ لوئی نہم سے مسلمانوں نے بڑی فراخ دلی کا سلوک کیا۔ اگر مسلمان چاہتے تو قیدی کی حیثیت سے اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پہلے فرانس کے بادشاہ کو مصر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مزید فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کے بادشاہ اور اس کے ساتھ قید ہونے والے فرانسیسیوں کو رہا کر دیا۔ ملکہ شجرۃ الدر جو اب مصر کی حکمران تھی، اس نے مصر پر تقریباً 80 دن حکومت کی ہوگی۔ اس دوران اس نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کاروبار حکومت کو اس نے نہایت عمدگی سے چلایا، لیکن عباسی خلیفہ بغداد المعتصم باللہ نے عورت کی حکومت کو پسند نہ کیا اور مصری امراء کو پیغام بھجوایا کہ عورت کی بجائے مصر کا حاکم کسی مرد کو بنائے۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے ایک شخص الملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا اور مصری لشکریوں کے سالار اعلیٰ معزز الدین کو نئے حکمران الملک اشرف کا شریک کار بنا دیا گیا، تاکہ سلطنت کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ شجرۃ الدر نے نئے حکمران الملک اشرف سے شادی کر لی تھی۔ شجرۃ الدر بذات خود بیچاری ایک کنیز تھی اور اپنے حسن و جمال اور اپنی شخصیت کے باعث کنیز سے ترقی کرتے کرتے وہ مصر کے حکمران الملک صالح کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا خلیل نام کا تھا، جو بدقسمتی سے 6 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ جس وقت الملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصر کے لشکر کے سپہ سالار کو سلطان کا شریک کار اور مددگار مقرر کیا گیا، تب تک بے برس کو مصر میں لشکریوں کے بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ جن دنوں بے برس کو مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، رے، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے تہہ تیغ کیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کو نہ چھوڑا۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے، ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں پر یلغار کرتا رہا، اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک یلغار کا آغاز کیا جس نے عباسی خلافت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا۔ بغداد کی اس نے
اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عباسی خلیفہ کو قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا، اس سے عالم اسلام میں کہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما رواں سمجھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے باجبروت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلعت اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ وہ تباہی، بربادی، خونریزی اور جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دن کے اندر ارریہ، نصیبین اور حیران کے بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ جب ہلاکو خان بغداد، عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا، تب وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا اور وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کو دہرانا شروع کر دیا۔ اب تاتاری یعنی منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں مصر پر جم گئی تھیں، اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نوعمر سلطان تھا، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربہ کار شخص کو بننا چاہیے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا اور معزز الدین کو، جو اس سے پہلے نوعمر سلطان کا ایک طرح سے شریک کار اور مددگار تھا، مصر کا سلطان بنا دیا گیا، اور بیبرس کو مصر کے سارے لشکریوں کا سالار اعلیٰ رکھ دیا گیا۔ معزز الدین ملک ظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد اب ان کی نگاہیں مصر پر جم چکی تھیں اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائے سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا ہی حائل تھا، اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعونوں کی سرزمین میں قدم رکھ کر وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب دریائے نیل میں مسلمانوں کے بجائے ان کی کشتیاں چلا کریں گی۔ منگولوں کی اس الغار کو روکنے کے لیے مصر کا نیا سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس دونوں مل کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو نے مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی شہر پناہ منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا، اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند بالا اور جاویدانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ منگول ارواح پرست تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے، نیک اور بد روحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جاویدانی بلند اور بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی، اسی بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہٰذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی درجے کا گستاخانہ تھا، اور جب انہیں مصر کے سلطان معزز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا خیال کیے بغیر ہلاکو خان کا خط سلطان مصر معزز الدین ملک مظفر کے سامنے پھینک دیا۔ اس موقع پر مصر کے سلطان ملک مظفر کی آنکھیں غصے میں شعلے برسا گئیں، تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، صبر کیا۔ اس وقت بیبرس لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر اور تحمل سے کام لیا گیا۔ ہلاکو کا خط سن کر مصر کے سلطان ملک مظفر نے ہلاکو خان کے سفیروں سے کہا: ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے ایک جو ان کا سرکردہ تھا غصے سے چلا کر کہنے لگا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟
اچھی طرح سمجھ لو، ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر حکمران اور ان کی رعایا سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ اس موقع پر ملک مظفر نے اپنے بہت سے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اکثر سالاروں کی رائے یہ تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اپنے سالاروں کے ان الفاظ پر بیبرس آتش فشاں پہاڑ کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیروں کے سامنے چھاتی تانتے ہوئے اور جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مصر مسلمانوں کی آخری امید گاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کر لڑیں گے۔